والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم محمد تاج الأنبياء محمد صادق الأقوال والقلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي حمد و صلات کے بعد لاکھ مبارکباد کی مستحق ہے حق فرید میلاد کمیٹی کے ممبران جنہوں نے ماشاءاللہ ایسا عظیم الشان جلسہ سجایا، کوشش کی، کاوشیں کی۔ اللہ اپنی جناب میں ان تمام کی کوششیں کاوشیں قبول فرمائے۔ یہ ہمارا مستقبل ہیں، ان میں یہ جوش خروش جذبہ بلبلا انہی سے ہمارے مسلک کے شجر کی بہاریں ہیں۔ اگر عقیدے پر پختگی اور اسی ذوق اور شوق کے ساتھ کاوشیں جاری رہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارے مسلک میں مزید پختگیاں سے پختگیاں آتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی عید میلاد کمیٹی کے تمام ممبران پیر محمد علی چشتی صاحب، وسیم بھائی، آصف انصاری بھائی، اشفاق بھائی، دیگر جو بھی احباب ہیں، انہیں بھی لاکھ مبارک کہ انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجائی۔ آج ایک عالم دین کے بیان کا ایک جز سماعت کیا کہ جو عبدالرحمن ٹھٹوی کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الہی اے اللہ میرا دل نہیں مانتا اور جو تیرے بندے ہیں ان کا دل بھی نہیں مانتا کہ تجھ سے کوئی نبی کے وسیلے سے مانگے اور تو عطا نہ کرے۔ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کسی محب سے کوئی محب اس کے محبوب کے واسطے سے مانگے اور پھر وہ محب دینے پر بھی قادر ہو تو وہ نہ دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارا سب سے پیارا بندہ ہو، سب سے محبوب ترین ہو، ویسا کچھ ہم ٹائم لینا ہو کسی سے ڈائریکٹ ہمارا واسطہ نہیں ہو، اس کا بڑا کلوز بندہ ہو، بندہ بولے یار فلاں جگہ بھی ٹائم دیا ہوا تھا لیکن اس کو میں موڑ نہیں سکتا، یہ لے کر آئے ہو تو بس میری ہاں ہے۔ فرمایا محبوب بھی ہو، دینے والا قادر بھی ہو، تو کبھی ایسا نہیں ہوا اس محبوب کے وسیلے سے مانگا جائے وہ عطا نہ کرے۔ تو یہ تو اس محبوب کے محفل ذکر کی محفلوں کو سجایا ہے، ضرور اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا دنیا میں بھی سلے نظر آ ہی رہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سلے اس کے نصیب ہوں گے۔ خصوصی بیان تو صاحبزادہ محسن نیاز امینی صاحب جو کہ جلوہ فرمایا اسٹیج پہ ان کا ہے۔ میں مختصر سا 15 منٹ آپ کے سامنے اللہ نے چاہا چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ فرمایا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ آپ لوگوں نے توجہ سے بیان سننا ہے۔ 15 منٹ میں میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اب یہ یہودیوں سے اللہ نے بیان فرمایا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ جب مومنوں کی باری آئی اللہ فرماتا ہے ادخلوا
فی السلم کافہ، فرمایا فادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، او کما قال علی۔ اب ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہودیوں کا طریقہ یہ بیان کیا کہ وہ کتاب اللہ کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور کتاب اللہ کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند احادیث طیبہ بیان کروں گا جو آپ کے سامنے اہل سنت کی حقانیت کو واضح کر کے رکھتے ہیں۔ کس کی پیروی کی جائے، اس حوالے سے مختلف گروہ ہیں۔ ایک طبقہ یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم الامرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب کو اور اپنی اہل بیت کو۔ وہ فرقہ یہیں تک محدود ہے، وہ کہتا ہے کتاب اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کی آل۔ ایک فرقے نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث اور ہے یہ حدیث، سرکار نے فرمایا ترکتم فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے اللہ کے نبی کی سنت۔ اب ایک جماعت ہے، انہوں نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا، اہل بیت کا ذکر ان کی سٹیج کی زینت نظر نہیں آتا۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے دوسری حدیث ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں نے تمہارے درمیان اللہ کی دو چیزوں کو چھوڑا، اللہ کی کتاب اور اپنی آل کو۔ ایک نے صرف اسی حدیث پہ عمل کیا، ایک نے صرف اس حدیث پہ عمل کیا کہ جس میں اس چیز کا ذکر کہ ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا، ایک اللہ کی کتاب، ایک اس کے نبی کی سنت۔ ایک فرقے نے صرف اس حدیث پہ عمل کیا، دوسرے نے اس حدیث پہ عمل کیا۔ اب اہل سنت کی حقانیت کو دیکھیں، ہم نے کہا یہ حدیث بھی سچی جس میں سرکار فرمائے کتاب اللہ و اطرتی، یہ حدیث بھی سچی جس میں فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں نے فرمایا یہ حدیث دونوں سچی، اس کے ساتھ سرکار کا یہ فرمان بھی سچا، اقتداؤ بالذین من بعدی ابو بکر و عمر۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد دو کی اقتدا کرنی ہے، ان دو کا نام ابو بکر اور عمر ہے، جو اطرت تک تھے۔ ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی۔ وہ آج تک تو محدود رہا، لیکن سرکار کا یہ فرمان بھلا دیا۔ وہ اس کا مزہ کہ جس میں سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب پہ ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ کتاب کا انکار کرتے ہو۔ ہم نے اس حدیث کو بھی مانا، دوسری کو بھی مانا، اور اقتداؤ بالذین من بعدی ابو بکر کے اس فرمان کو بھی دل و جان سے قبول کیا۔ ادھر اطرتی تک بات رکی اور ادھر سنت نبی ہی تک بات رکی، ادھر آل نہیں، ادھر اصحاب نہیں۔ بحمدہ تعالی اہل سنت کو اللہ نے ایسی حقانیت سے نوازا ہے، ہم دین میں ایسے پورے پورے داخل ہیں، وہ جو فرمانے والی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے اطرت والی حدیث کو بھی مانا، ہم نے سنت نبی والی حدیث کو بھی مانا، اقتداء بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، اللہ کے فضل سے اس حدیث کو بھی مانا اور پھر سرکار کا یہ فرمانا بھی مانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت خلفائے راشدین المہدیین۔ نبی نے فرمایا میرے جتنے خلفاء ہدایت یافتہ ہیں ان کی پیروی بھی تم پر لازم ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایک
حدیث پہ، وہ آدھے قرآن پہ ایمان لانے والے چھٹتے جا رہے ہیں۔ بحمدی تعالی ہم پورے دین میں داخل ہیں، آل بھی ہمارے دامن میں، عطرت بھی ہمارے دامن میں، اصحاب بھی ہمارے دامن میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غلام ہے وہ سب ہمارا بحمدی تعالی امام ہے۔ سرکار نے پھر 5ویں حدیث ارشاد فرمائی، علیکم بالسواد العظم، تم پہ بڑی جماعت لازم ہے۔ اگر ان 5 حدیثوں کو دیکھا جائے تو لوگ چھٹتے جائیں گے، لوگ گرتے جائیں گے، لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ اگر یہ 5 نظر آئیں گی تو بحمدی تعالی ہمارے اسٹیج پہ نظر آئیں گی، یہ 5 نظر آئیں گی تو بحمدی تعالی مسلک کے اہل سنت پہ اللہ کی کرم نوازی، یہ 5 چیزیں نظر آئیں گی۔ ٹائم مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ آگے بات پڑھاؤں گا۔ دوسری حدیث کہ جنت کا سردار کون؟ ہمارا ایمان ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان پر حق ہے کہ سرکار فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ الحسن اور حسین دونوں نوجوانی جنتوں کے سردار ہیں۔ ہم نے اس کو ماننا، کچھ لوگوں نے صرف اسی کو ماننا، ہم نے اسے بھی ماننا اور اسے بھی ماننا۔ ابو بکر و عمر سیدا دخول اہل جنہ، سرکار نے یہ فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہیں۔ آپ موازنہ کر کے جائیں، حقانیت کہاں نظر آ رہی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ آیت کا مظہر کون بن رہا ہے؟ اور پھر سلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ سعادتیں کس کا مقدر بن رہی ہے؟ ادھر صرف حسنین کریمین تک وہ حدیث پر حق ہے، سرکار کا فرمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی 2 حدیث ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، تو آپ ناز کیا کریں اپنے عقیدے پہ، اور کسی کی یہ ڈھونگ میں نہ آیا کریں کہ محبت اہل بیت ہمارے ہاں ہے۔ یہ چھوٹا بچہ محمد کاشف منقبت پڑھ رہا تھا سالار صحابہ کی، کروڑ رحمت نازل ہو قبلہ امیر اہل سنت کی شان پر، بحمدی تعالی اللہ ہماری عمر عصمت قلندر کو لگا دے، جس نے بچے کی زبان پر اہل سنت کے ترانے گنجوا دیے۔ کتنی چھوٹی سی عمر ہے، لیکن بحمدی تعالی اہل سنت کے عقیدے کی پرچار ہو رہی ہے۔ یہاں بڑے ٹگمگاتے نظر آتے ہیں نوٹوں، ریالوں، ڈالروں کے چکر میں، لیکن قبلہ امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، وہ محسن اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کے چمن میں نئی بہار جس مرد قلندر نے پیدا کی اس کا نام الیاس قادری ہے۔ بحمدی تعالی اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، کہیں محبت صحابہ ہوگی، محبت اہل بیت نہیں ہوگی، کہیں محبت اہل بیت ہوگی، در حقیقت وہ بھی نہیں، اور محبت صحابہ تو ہوگا ہی نہیں۔ ادھر محبت صحابہ بھی ہے، محبت اہل بیت بھی ہے۔ ابھی ایک اور بات، تیسری بات، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ مولا علی کا جو بغض ہے وہ کسی مومن کے سینے میں نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا، مومن مولا علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کسی کا ذکر ابو بکر سے بوتھی سوجتی ہے تو وہ بھی سرکار کے فرمان کے مطابق مومن کا دل نہیں ہے۔ اگر کسی کے سینے میں ذکر عمر سے جس کا چہرہ بگڑتا ہے وہ بھی مومن کا چہرہ نہیں ہے۔ جو ذکر عثمان سے چڑھتا ہے وہ بھی مومن کا کلیجہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا دین میں پورا داخل ہونا ہے،
अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। ये तो यहूदियों का तरीका है। ये यहूदियों के बारे में रब ने फरमाया, किताब के कुछ हिस्से भी ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो। हजरत अली फरमाते हैं, नबी करीम ने मुझसे वादा लिया है, उस जात की कसम जिसने दाने को उगाया है, उस जात की कसम जिसने सब्जे को उगाया है, अल्लाह के नबी ने मुझसे वादा लिया है कि किसी मोमिन के दिल में मुझ अली का भूख जमा नहीं हो सकता। क्या फरमाया सरकार ने? बस अली फरमाते हैं, उस जात की कसम कि जिसने दाने को उगाया, अल्लाह के नबी ने मुझसे वादा लिया है, किसी मोमिन के दिल में मुझ अली का बुग़्ज़ नहीं आ सकता। यह यकीनन हदीस है, वो मोमिन का कलेजा ही नहीं। जहां मोहब्बत अली ना हो, भूख तो मुनाफिक के पास आएगा। हदीस में फरमाया गया कि मोहब्बत अली ईमान की निशानी है, बुग़्ज़ अली मुनाफिकत की निशानी है। लेकिन याद रखें, सिर्फ यही हदीस नहीं है, सिर्फ ये हदीस नहीं है। सरकार इस्लाम फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस, फरमाया अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार। फरमाया लोगों, अमान ईमान की निशानी पूछते हो, कामिल मोमिन की निशानी पूछते हो, सुनो, हुब्बुल अंसार, मेरे जितने अंसार से आपा हैं सब की उसके सीने में मोहब्बत हो, ये ईमान की निशानी है। फरमाया आयतुन निफाक बुग़्ज़ुल अंसार। फरमाया निफाक की निशानी है अंसार का बुग़्ज़। मौला अली का बुग़्ज़ मोमिन के सीने में नहीं आ सकता। मौला अली की मोहब्बत निशानी ईमान है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार का कुछ और भी फरमान है। पैमाना इतना ही नहीं है, अगर यहीं रुकोगे तो फिर उस वईद के शिकार हो जाओगे। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। रब फरमाता सूरह बकरा में, क्या किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो, कुछ का इनकार करते हो। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे मसलक में फिर सिल्म काफा के नजारे नजर आएंगे। दीन में पूरे पूरे दाखिल आ जाओ, ये जलवे नजर आएंगे। हमने कहा सरकार का फरमान पर हक है, मौला अली की मोहब्बत निशानी ईमान है, बुग़्ज़ मौला अली मुनाफिक की निशानी है। लेकिन सुनो, सरकार ने यह भी फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व उमर ईमानुन व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन। फरमाया मेरे अबू बकर और उमर की मोहब्बत, इसी का नाम ईमान है। व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन। सरकार ने फरमाया इनका बुग़्ज़ कुफर है। वो हदीस पर हक है, निशानी है, लेकिन बात वहीं तक नहीं रोकनी। हमारे यहां बाद लोगों ने जिनको सिर्फ यही हदीस याद होती है, और मौला अली का नाम ले रहा हूं, देखता हूं किसका चेहरा खिलता किसका नहीं। यकीनन ये हदीस है, लेकिन कुछ आगे भी तो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत भी तो ईमान है, फारूक आजम की मोहब्बत भी तो ईमान है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, एक बंदा है, जनाजा लाया गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप बड़े करम फरमा हैं, आप बड़े करम फरमा हैं, कोई जनाजा आता है, आपकी दुआ तो आपके गुलामों के लिए चैन है, आप जनाजा क्यों नहीं पढ़ा रहे? सरकार ने फरमाया, ये जो मरा है इसके दिल में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, ये मेरा उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, इसलिए मैंने इसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो ये आगे ये सारी चीजें नजर आनी चाहिए। भाई लोग बड़ी जल्दी से फतवा लगा देते हैं।
हमने कहा पूरा दिन जरूरी है, और ये मोमिनों से खिताब है रब का, दीन में पूरे पूरा दाखिल हो जाओ। वो वईद का शिकार नहीं बनो, कुछ हिस्से पे ईमान तो कुछ हिस्से का इनकार। तो अगर हम आदि से, तो फिर हमने कहा आदि से मुबारक, हमने कहा जो मौला अली से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक, जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक, जो सरकार से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक। और अमली मुनाफिक, ये तो अकीदे के लिहाज से अमली मुनाफिक बड़ी मशहूर हदीस है। सरकार ने फरमाया अरबाउन मन कुन्न फीहिन्ना कान मुनाफिकन खालिसा, फरमाया जिसमें 4 बातें हों वो पक्का मुनाफिक है। फरमाया इज़ा तुमिन खाना, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, इज़ा हद्दस कज़ब, जब बोले तो झूठ बोले, इज़ा आहदा गादरा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब झगड़ा हो तो गाली गलौज से काम ले। ये अमली मुनाफिक, यानी कुरान ने वो जो सूरह बकरा की इब्तिदा में मुनाफिकों के हवाले से आयतें नाजिल की, वो सरकार के हवाले से जिन्होंने बुग़्ज़ रखा, वो सरकार के अबू बकर के हवाले से, उमर के हवाले से जो बुग़्ज़ रखा सरकार ने उसे भी मुनाफिक कहा, मौला अली के हवाले से जिसने बुग़्ज़ रखा सरकार ने उसे भी मुनाफिक कहा। और अमली मुनाफिक जिसमें 4 निशानियां हो वो मुनाफिक। चौथी बात और आखिरी बात, हमारे यहां एक हदीस बयान की जाती है, और वो हदीस है कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। ये हमारे हर तकरीब पे ये चीज फिट करते हैं, अगरचे अपने वास्ते जन्नत में हूरों को चहचहा रहे हो, ताना हमें दिया जाता शख्सियत परस्ती का, और इधर सामने बिठा के जो अल्लाह के औलिया के लिए कहा जाए तो शिर्क बिदअत ठहर जाए, वो उसके लिए कि जिसके जो अंजाम जो अंदाज हुआ है उस पर वईदें आए, तो फिर ताना हमें कि शख्सियत परस्ती है, स्वयं हमारा हो तो हम बिदअती ठहरे, अगर कुल खाली कुरान खानी उधर हो तो ऐन इस्लाम ठहरे। हम शख्सियत परस्त नहीं है। कितने कदावर लोग थे हमारे मसलक के बादशाह जिन्हें कहा जाता था, मसलक से इख्तिलाफ किया, हमारे मसलक ने साइड में लगा दिया, और उधर देखें क्या कुछ नहीं किया होता, फिर भी विलायत से नीचे तक मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। बतलाएं शख्सियत परस्त हम है कि वहां है शख्सियत परस्ती। खुदारा इंसाफ का खून न किया जाए। अल्लाह ने हमें अकीदे से हर लिहाज से अल्लाह ने माला माल किया है, फिर दाएं बाएं न जाया करो, सब कुछ अल्लाह ने यहां आपको अता फरमा दिया है। फरमा कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, यह हदीस है। लेकिन हमने कहा सिर्फ यही नहीं है, मुस्लिम की एक और हदीस भी है। सरकार फरमाते हैं मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा मिन गैरि अन यनकुसा मिन उजूरिहिम शैउन। सरकार ने फरमाया गुलामों, अगर कोई बंदा दीन में अच्छा तरीका इजाद करे, फलहू अजरुहा, जिसने ये तरीका इजाद किया है, जिसने ये महफिल मुस्तफा का तरीका इस अंदाज से इजाद किया, ये अच्छा तरीका है, जिसकी इब्तिदा तिलावत है, जिसकी नात हिस्सा है, बयान जिसका हिस्सा है, लेक्चर जिसका हिस्सा है, उस बादशाह पे भी करोड़ों सलाम हो जिसने इस अंदाज से महफिल मिलाद का जो है एहतमाम किया और इसकी इब्तिदा की। यह अच्छा तरीका है, उसकी तुरबत पे कितनी रहमतें नाजिल हो रही हैं। सरकार फरमाते फलहू अजरुहा, जिसने अच्छा तरीका इजाद किया उसके लिए उस अच्छे तरीके का अजर है। अगली बात भी सुने, वाजरो मन आमिला बिहा, सुबह कयामत तक जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे, मैंने गैर इनके अजर में बगैर कुछ कम किए इन सारों के सारों का सवाब उस पहले बंदे को मिलता रहेगा।
کلو بدعت دلالہ، ہر نئی چیز گمراہی، وہ یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا۔ اس حدیث کا اگلا حصہ، من سنہ فی الاسلام سنتاً سیئتاً، یہ وہ بدعت والی بات ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، فعلیہ وزرہا، اس ایجاد کرنے والے پر اس کا گناہ ہے، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، فرمایا جو جو قیامت تک عمل کرتا رہے گا اس برے طریقے پر، ان ساروں کو گناہ بھی ملے گا، ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ان ساروں کا اس کو ملے گا جس نے برے طریقے کی ابتدا کی تھی۔ اگر صرف اس بات کو لیا جائے تو پھر اس حدیث کا کیا کرو گے؟ بخاری کی حدیث دوسری بھی ہے، سرکار نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، سرکار نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس دین میں نہ ہو، بتائیں میرے مصطفیٰ کا ذکر دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ تلاوت دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ نعت دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نیاز لنگر دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ ما لیس من، جو دین میں نہ ہو، فاہو رد، وہ بات مردود ہے۔ تو آدھی حدیث بیان نہیں، آدھا دین نہیں، وہ ہے تو یہ بھی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، فرمایا ما راہ المسلمون حسنا فاہو عند اللہ حسن، جو چیز مومن اچھی سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر کے ساتھ میں نے چار پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، تو پھر آپ اندازہ لگائیں، سب کچھ پورا دین میں داخلہ اگر کہیں نظر آتا ہے تو ہمارا یہ چمن ہے، ہم اہل سنت کا یہ باغ ہے بحمد تعالی۔ تو پھر دائیں بائیں خطر نہ بٹکا کرو، یہ محفلیں یہ سعادت ہے، مقصود یہ محفل نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے، یہ مقصود ہے، یہ منشور ہو۔ جو احباب ماشاءاللہ یہ کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی قبول فرمائے، لیکن جب مقصود پہ نظر ہوتی ہے پھر استقامت نہیں ٹوٹتی۔ جب مقصود منزل متعین ہوتی ہے، جب ایک ہدف بندہ طے کر لیتا ہے پھر دوڑتا رہتا ہے اس ہدف کی طرف۔ ہمارا مقصود صرف یہ نہیں ہے، ہمارا مقصود قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اپنے مسلک کی اشاعت و ترویج کرنی ہے، اپنے مسلک میں علم دین کو عام کرنا ہے، عقیدے کا تحفظ، عقیدے کی حفاظت، یہ ہمارا منشور ہے۔ اس منشور کے ساتھ چلتے رہیں اور عقیدے کے پختگی کے حوالے سے پیغام بیان یہ سلسلہ چلتا رہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخریاں ملے گی اور آخرت میں بھی سرخریاں مقدر ہوں گی۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا اللہ ہمارے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، آپ جائزہ لے لیں کیسے لوگ چھٹتے جاتے ہیں اور کیسے پورے طور پہ اسلام کی چھٹری میں آتے ہیں۔ وہ میرا اور آپ کا مسلک ہے، جب اتنا پختہ اللہ نے مسلک دے دیا تو اللہ کا شکر کرو۔ دائیں بائیں لالچ میں، مروت میں، عقیدے کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کرے، عقیدہ ٹنا ٹن ہو۔ اللہ ہمیں جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز خصوصی خطاب کے لیے صاحبزادہ محسن نیاز امینی صاحب تشریف لائیں گے، حضرت کے خطاب کے لیے نعروں سے